بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ اور پوری دنیا کے انسان سانس لے رہے ہیں، اس دنیا کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور پوری انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ یہ دنیا، جس دنیا کے اندر ہم نے تمہیں بھیجا ہے، یہ دنیا سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج ہم لوگ جبکہ اللہ کی رہنمائی ہمارے درمیان موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے، صحابہ کی ایک ایک فرمان موجود ہے، اس کے باوجود ہم لوگ دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ بھی حاصل ہو جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے، یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو، ہم اس طرح گمراہ ہو جاتے ہیں جب دنیا کے پیچھے چلیں گے اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیں گے، دنیا کے پیچھے چلیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پسے پشت ڈال دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور احادیث کے اندر فرمایا کہ تمہارا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا اگر کوئی دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شیطان سے بچ کے رہنا۔ ہم شیطان سے بھی نہ بچ پائے، اور آگے اللہ نے 13ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یعنی تمہارا جو نفس ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے، اس سے بھی بچ کے رہنا۔ دوستو، نہ تو ہم شیطان سے بچ پائے اور نہ تو اپنے نفس سے بچ پائے۔ جب شیطان اور نفس سے ہم اگر نہیں بچ پائے تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان مسلمان ہونے کے باوجود، اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنے کے باوجود، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اوپر چلنے کے باوجود وہ اس انسان کو معرفت حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معرفت سے سرفراز نہیں فرمائیں گے۔ یعنی اللہ کا پہچان ہونا، ہمارے بہت سارے اکابرین علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے نفس کو نہ پہچانے تو وہ انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔ انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ وہ انسان نفس کے تابع ہے۔ نفس جو کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہے، شیطان جو کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان گمراہیوں کے گڑھے کے اندر جا کر کے گر چکا ہے اور وہاں سے اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر اپنے پیر کو رکھا ہی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نفس کے گردن کے اوپر اپنے پیر کو رکھیں اور نفس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں گے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے صاف فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے نفس کو نہ پہچانے وہ انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے تو وہ انسان اللہ کو بھی نہیں پہچانے گا، وہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پہچانے گا، وہ انسان اللہ کے قرآن کو بھی نہیں پہچانے گا، وہ انسان احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پہچانے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو بھی نہیں پہچانے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پہچاننے لگیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے لگیں اور ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ دنیا ایک دھوکے کے سامان ہے، میرے دوستو، آج دیکھیں گے بڑے بڑے گھرانے کے اندر بھی جب شادی بیاہ کا ماحول ہو، کس کا ماحول ہو؟ شادی کا ماحول ہو، اس شادی بیاہ کے اندر
جو दुल्हा बनते हैं या जो दुल्हन बनती हैं, उनको देखिए आप, ब्यूटी पार्लर से आएंगी कौन, लड़कियां दुल्हन बन करके, और वो जोहर की नमाज भी नहीं पढ़ेगी, असर की नमाज भी नहीं पढ़ेगी, मगरिब ईशा फजर कुछ भी नहीं पढ़ेगी, और न तो उनके माँ बाप हिदायत देते हैं कि बेटी नमाज पढ़ लो, अगरचे तुम दुल्हन बनी हुई हो, और न उनका होने वाला शौहर ये कहता है कि तुम नमाज पढ़ लो। और ये मुसलमान कहते हैं कि हम दीनदार हैं, ये मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ये कैसी मुसलमानियत है? ये इस वजह से हो रहा है कि हमने अपने नफ्स को पहचाना नहीं, और जो इंसान नफ्स को न पहचाने वो अपने आप को भी नहीं पहचानता, और वो इंसान अपने आप को नहीं पहचान रहा है कि अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ने मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाया, अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया, वो इंसान पहचान नहीं पाएगा। और जब इंसान अपने आप को नहीं पहचाने तो जानवर के अंदर और इस इंसान के अंदर कोई फर्क नहीं होगा। आप तमाम अकाबिरीन उलमाए किराम की जो किताबें हैं उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको मालूम होगा कि इंसान को चाहिए कि अपने आप को पहचाने, जबकि हम अपने आप को ही नहीं पहचान रहे हैं। इस वजह से मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया था कि शैतान से दूर रहो, और अल्लाह ने फरमाया कि अपने नफ्स से भी दूर रहो। लेकिन हजरत लुकमान हकीम अलैहिर्रहमा, उन्होंने फरमाया कि इस रोए जमीन के ऊपर अगर तुम चाहते हो कि हम अल्लाह के बनाए हुए रास्ते के ऊपर चलें, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलें, और हम इस रोए जमीन के ऊपर इस तरह से दुनिया से बच के चलें, हमें सिराते मुस्तकीम का रास्ता ही रास्ता नजर आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लुकमान हकीम ने कहा कि 3 किस्म की औरतों से आपको दूर रहना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया था कि शैतान से दूर रहना, अल्लाह ने फरमाया था कि तुम अपने नफ्स के ताबे मत चलना, बल्कि नफ्स को अपने ताबे चलाना। वो उसी वक्त हो सकता है जबकि हम अपने आप को पहचाने कि हम इंसान हैं। और यहाँ पे हजरत लुकमान हकीम ये कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि हक बाकी रहे और हक के ऊपर हम चलते रहें, और दुनिया के ऊपर चलते हुए इस तरह चलें कि हम जन्नत तक पहुंच जाएं और अल्लाह की रजामंदी भी हासिल हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी भी हासिल हो, तो लुकमान हकीम ने फरमाया कि 3 किस्म के औरतों से दूर रहना, वरना वो औरतें तुम्हें कंगाल बना देगी। आज देखिए इस तरह हमें कंगाल बनाया कि दुनिया तो हाथ से निकला ही निकला, ईमान भी हाथ से निकल गया, अल्लाह के हुक्मों से भी हम दूर हो गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका से भी हम दूर हो गए। इस वजह से फरमाया कि पहली किस्म की वो औरत है जिसके अंदर झूठ बोलने की सिफत हो। समझ रहे हैं मेरी बात? कौन कह रहे हैं? लुकमान हकीम कह रहे हैं कि पहले नंबर पे आप दुनिया के उस औरतों से दूर रहें जिन औरतों के अंदर झूठ बोलने की आदत हो। अगर किसी औरत के अंदर झूठ बोलने की आदत हो तो वो हमेशा आपको धोखे में रखेगी, और इस तरह धोखे में रखेगी कि आपकी इज्जत भी पामाल होता रहेगा, आपका दौलत भी पामाल होता रहेगा, आपका ईमान भी जाता रहेगा, अल्लाह के हुक्म भी टूटता रहेगा, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी छूटती रहेगी उस औरत की वजह से। इस वजह से कोई भी ऐसी औरत, चाहे वो औरत माँ हो, बहन हो, बीवी हो, कोई भी हो, दुनिया की कोई भी औरत हो सकती है, अगर वो आपके टच में है और आप समझ रहे हैं कि उसके अंदर झूठ बोलने की सिफत है, तो ऐसी औरतों से आप दूर रहें। कैसी औरत से? ऐसी औरतों से जिन औरतों के अंदर झूठ बोलने की आदत आ जाए, चाहे वह औरत हो या मर्द हो। अल्लाह ने एक जगह के ऊपर फरमाया कि ईमान और झूठ दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं।
یا تو ایمان ہی رہے گا یا جھوٹ رہے گا۔ اس وجہ سے جھوٹ سے توبہ کر لیں، کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو دیکھ لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ نہیں بولے۔ کسی بھی علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہی نہیں ہے بلکہ اتفاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، مسلمان تو مسلمان، غیر بھی گواہی دے رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے۔ اس وجہ سے ہمارے تمام نوجوانوں کو کہا، اگر تم چاہتے کہ تمہارا ایمان سلامت رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو ہم پہچانیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے نفس کے گردن کے اوپر اپنی پیر کو رکھ دیں، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ دنیا ایک دھوکے کی سامان ہے اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام دھوکہ دینے والی ہیں، فرمایا کہ ان میں سے ایک عورت ہے اور وہ بھی وہ عورت جس کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو۔ کیا فرمایا؟ جھوٹ بولنے کی عادت۔ میرے دوستو، اگر جھوٹ بولنے کی کسی عورت کے اندر عادت ہو تو وہ عورت دین کے اوپر چل ہی نہیں سکتی ہے، اور اگر دین کے اوپر چل رہی ہے تو آپ سمجھ لیں وہ ایک ناٹک کر رہی ہے، دین کے اوپر چل رہی ہے، وہ آپ کو دھوکے میں ڈال رہی ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، خاص کر کے آج کل کے نوجوان جو پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھ لکھ کر کے کچھ بننا چاہتے ہیں، جو اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ جھوٹی عورت سے وہ دور رہے۔ کیسے دور رہیں گے؟ ابھی خلیجی ممالک کے اندر ابھی تازہ واقعہ ہے کہ ایک شادی کی تقریب بڑی دھوم دھام سے ہو رہی تھی، اور وہاں اسٹیج کے اوپر دلہن بھی ہیں اور دلہے بھی ہیں، دونوں ہیں، جیسے کہ آج کل شادی بیاہ میں ہوتے ہیں، اسٹیج کے اوپر دلہا بھی ہے اور دلہن بھی ہے، دونوں ہیں، اور پورے بڑے لوگوں کی شادی ہے اور پورے حال بھرے ہوئے ہیں، اور وہ دلہن مسلمان ہیں دونوں، اور وہ کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ دلہے کو کان میں کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھو تمہاری جو ماں اسٹیج کے اوپر ہے، اسے کہو یہاں سے اترنے کے لیے، اسے کہو یہاں سے جانے کے لیے، کیونکہ میں اس بڑھیا کو پسند نہیں کرتی۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ دلہے کے ماں کے بارے میں دلہے سے کہہ رہے ہیں ان کے کان میں۔ یہ وہی عورت ہوتی ہے جس کے اندر جھوٹ بولنے کی صفت آ گئی ہو، اور لڑکا سن رہا ہے، کان میں کہہ رہی ہے دلہن، اور دلہے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنی ماں سے کہو وہ اسٹیج سے باہر جائے۔ اور وہ کیا لفظ استعمال کرتی ہے خلیجی ممالک کے اندر، یہ بڑھیا جو تمہاری ماں ہے کیسی لگ رہی ہے؟ دیکھنے میں بالکل چڑیل جیسی لگ رہی ہے۔ بیٹا برداشت نہیں کر پایا، مائک کو ہاتھ میں لیا اور اعلان کیا کہ میں اپنی ماں کو بیچنا چاہتا ہوں، اس پورے مجمع کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو میری ماں کو خرید سکے۔ اعلان کر رہا ہے، اعلان پہ اعلان مائک کے اوپر کرتا جا رہا ہے کہ میں اپنی ماں کو بیچنا چاہتا ہوں، اس پورے مجمع کے اندر کوئی شخص ہے جو وہ خرید سکے میری ماں کو۔ پورے مجمع کے اندر سناٹا چھا گیا، خاموشی طاری ہو گئی، پورے مجمع کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چوں سے چرا تک نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس لڑکے نے، اس دلہے نے اعلان کیا کہ میں اپنی ماں کو میں خود ہی خریدوں گا۔ کیا فرمایا؟ میں اپنی ماں کو میں خود خریدوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا، اور اس کے بعد شادی کی انگوٹھی ہاتھ سے نکالا اور دلہن کے چہرے کے اوپر مارا۔ پھول جو پہنے ہوئے تھے دلہے، اور جو مکنا اور ساری چیزیں پگڑی وغیرہ پہنے ہوئے تھے، وہ ساری چیزیں اتار کر کے دلہن کے چہرے کے اوپر مار دیا، اور فرمایا کہ میں اپنی ماں کو خرید رہا ہوں،
اور اپنے ماں کے پیروں کے نیچے آ کر کے گر گیا اور ماں کو بوسا لیا اور کہا کہ ماں، میں اس طرح کی ہزاروں لڑکیوں کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا ہوں. آج میں نے اپنی ماں کو خرید لیا ہے اور پورے بھرے مجمع کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. اس قسم کی جو عورت ہوتی ہے وہ وہی عورت ہوتی ہے جس کے اندر جھوٹ بولنے کی صفت آ جائے. اس وجہ سے حضرت لقمان حکیم نے فرمایا اور نوجوانوں کو حکم دیا کہ ایسی عورتوں سے ہمیشہ دور رہنا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا دھوکے کی سامان ہے اور ان میں سے ایک یہ عورت اگر نیک ہے تو بہت اچھا، ورنہ اگر اس کے اندر جھوٹ بولنے کی صفت پیدا ہو جائے تو اس سے تم ہمیشہ دور ہی رہنا، ورنہ وہ تمہیں ہمیشہ دھوکے میں رکھے گی، تمہاری عزت کو پامال کرے گی، دھوکے میں رکھے گی، تمہاری مال کو پامال کرے گی، دھوکے میں رکھے گی، تمہارے پیسے اور جائیداد کو وہ استعمال کرے گی، تمہیں دھوکے میں رکھے گی. کون؟ وہ جھوٹ بولنے والی عورت. اس نوجوان نے بڑے مجمع کے اندر بیوی کو طلاق دے دیا اور اپنی ماں کو بوسا لیا. اسی مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور انہوں نے مائک پہ اعلان کیا کہ اس نوجوان کو میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، دنیا کے اندر اس سے بہتر میری بیٹی کے لیے کوئی بھی نوجوان نہیں مل سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس نوجوان نے ایک نفع والی سودا کیا ہے جس کے اندر نفع ہی نفع ہے. انہوں نے اپنی ماں کو خود ہی خریدا اور کہا کہ یہ نفع کی سودا ہے. انہوں نے اللہ نے دنیا بھی دیا کیونکہ وہ آدمی نے اپنی بیٹی اس کی نکاح میں دیا اور اسی مجمع کے اندر نکاح ہوا اور فرمایا کہ اللہ نے اسی دنیا بھی دیا اور اللہ نے اسی جنت بھی دے دی. دنیا جہاں دھوکے کا گھر ہے اسی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا بھی دیا اور وہ بھی نفع والی دنیا جس کے اندر خیر ہی خیر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت بھی دے دی. اس وجہ سے میرے دوستو لقمان حکیم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ ایسی عورت جس کے اندر جھوٹ بولنے کی جھوٹ بولنے کی صفت آ جائے، ایسی عورتوں سے آپ دور رہیں. جن عورتوں کے اندر جھوٹ بولنے کی صفت پیدا ہو جائے وہ عورت دلہن بن جائے گی اور وہ اپنے میک اپ کو دیکھے گی، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھے گی. آج جتنے بھی شادی محل ہوتے ہیں اس شادی محل کے اندر آپ جائیں اور جائزہ لیں. دلہن جہاں بیوٹی پارلر سے آتی ہے اور وہ اس لیے نماز نہیں پڑھتی ہے کہ ہم وضو کریں گے تو پورے میک اپ ختم ہو جائیں گے. میرے دوستو اللہ نے جو چہرہ دیا ہے اور اتنا روشن چہرہ دیا ہے وہ کافی نہیں ہے. جہاں جس کا اللہ ناراض ہو جائے تو اس کا پتی کہاں سے راضی ہوگا؟ ان کے پتی کے دلوں کے اندر اس عورت کی محبت ڈالنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ہے. تم نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، وہ بھی دلہن بن کر کے. عرب ممالک کے اندر وہاں پہ ایک عورت شادی کے جوڑے میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اب دلہے میاں آئیں گے، اب نکاح ہوگی اور ظہر کا وقت ہو گیا. کبھی کبھی ایسی چیزیں رونما ہو جاتی ہے دنیا کے اندر اور نماز کا جب وہ وقت ہوا تو وہ دلہن یہ کہہ رہی ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، چاہے میرا میک اپ ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے پانی چاہیے، میں وضو کروں گی اور نماز پڑھوں گی. چنانچہ انہوں نے پانی منگا کر وضو کیا جبکہ بیوٹی پارلر سے آئی تھی. وہ یہ ہزار میں سے ہزار عورتوں میں سے کوئی ایک عورت ہوتی ہے ایسی جنہیں اللہ کا پاس و لحاظ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو پہچان چکی ہے. جو اپنے آپ کو پہچان لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی معرفت بھی دے دیتے ہیں، وہ انسان اللہ کو بھی پہچاننے لگتے ہیں اور اس وجہ سے اللہ کے حکموں کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. وہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے،
عرب ممالک کے اندر وہ عورت جو دلہن بنی ہوئی تھی، وضو پانی منگا کر کی وضو کی اور نماز پڑھی، اور کہا انہوں نے کہ اللہ کا حق پہلے ہے اور شوہر کا حق بعد میں ہے۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اللہ کا حق وہ پہلے ادا کرے، اور اس کے بعد حقوق العباد ہے، بندوں کا حق بعد میں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی عورت کہہ رہی ہے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، عشاء کی فرض نماز پڑھ رہی ہوں، تو آپ روک نہیں سکتے اسے، کیونکہ نماز فرض ہے، فرائض کے اندر کوئی کوتاہی نہیں۔ تو میرے دوستو، لقمان حکیم نے کیا فرمایا کہ پہلی وہ عورت جس کے اندر جھوٹ بولنے کی صفت ہو، ایسی عورت سے آپ دور رہیں، کیونکہ وہ تمہیں ہمیشہ دھوکے میں ڈالے گی۔ اور دوسری وہ عورت، فرمایا کہ دوسری وہ عورت جس کے اندر بخیلی آ جائے۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان جو بخیل ہو وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ اس وجہ سے بخیلی صحیح نہیں ہے، خاص کر کے عورتوں کے اندر بخیلی آ جانا۔ اگر کسی کے اندر بخیلی آ جائے کسی عورت کے اندر، تو میرے دوستو وہ اپنے نفع کے لیے، اپنے چھوٹی سی نفع کے لیے، کون؟ وہ عورت جس کے اندر بخیلی کی صفت ہے، اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے آپ کا اتنا بڑا نقصان کر دے گی کہ آپ صدیوں زمین سے اٹھ نہیں پائیں گے۔ ایسے کئی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اور دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان اور نفس سے دور رہو، اور تیسری بات یہ کہ لقمان حکیم نے فرمایا کہ 3 قسم کی عورتوں سے دور رہیں، اور ان میں سے دوسری قسم وہ عورت جس کے اندر بخیلی کی صفت ہو۔ بہت ساری عورتیں بالکل کنجر ہوتی ہیں، صرف وہ اپنا فائدہ دیکھتی ہے، سامنے والے کا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ ایسی عورت سے بالکل دور رہیں، ہمیشہ دور رہیں، ورنہ آپ کا اتنا بڑا نقصان کرے گی وہ کہ آپ صدیوں کھڑے نہ ہو پائیں گے زمین کے اوپر۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر وہ عورت ہے جو بد عمل ہے، بد کردار ہے، بے حیا ہے، بے پردہ ہے۔ ایسی عورتوں سے آپ دور رہیں، کیونکہ جو بد عمل عورت ہوتی ہے وہ ایک لقمے کے لیے، ایک نوالے کے لیے آپ کو بیچ ڈالے گی۔ دنیا کے اندر ایسی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گے۔ اس وجہ سے لقمان حکیم نے فرمایا اور اپنے نوجوانوں سے حکم دیا کہ اس 3 قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں، ایسی عورتوں سے آپ دور رہیں، جس کے اندر جھوٹ بولنے کی صفت ہو، جس کے اندر بخیلی کی صفت ہو، جس کے اندر بدکرداری کی صفت ہو۔ ایسی 3 قسم کی عورتوں سے آپ دور رہیں، ورنہ جو یہ بد کردار والی جو عورت ہے، یہ عورت میرے دوستو آپ کو ایک نوالا سمجھتے ہیں نا آپ، ایک نوالے کے لیے آپ کو بیچ ڈالے گی اور اس کو پرواہ تک نہیں ہوگا۔ تھوڑے سی بہانے کے لیے آپ کی عزت کو بیچ ڈالے گی، تھوڑے سے نفع کے لیے آپ کے کروڑوں کا نقصان کرا دے گی۔ کون؟ یہ بد کردار عورت اور بد چلن عورت۔ ایسی عورتوں سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو ان میں سے اگر بچنا ہے، ایمان کو بچانا ہے، اپنی عزت کو بچانا ہے اور بچ کر کے جنت تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان سے دور رہو اور اپنے نفس سے دور رہو، اور حکیم لقمان نے فرمایا کہ اپنی ایمان کو بچانا ہے، اپنی عزت کو بچانا ہے، اپنے آبرو کو بچانا ہے، تو 3 قسم کی عورتوں سے بھی دور رہنا۔ اور جس طرح 3 قسم کی عورتوں سے دور رہنا، اسی طرح حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ 3 قسم کے لوگوں سے دور رہے۔ کتنے قسم کے لوگوں سے؟
तीन किस्म के लोगों से दूर रहे वो। और ये लोग औरत भी हो सकते हैं, मर्द भी हो सकते हैं, और अक्सर व बेशतर ये तीन किस्म के जो लोग होते हैं वो मर्द ही होते हैं। फरमाया उनमें से एक किस्म वो लोग हैं जो गाफिल उलमा हैं। उलमा के बारे में फरमाया जो उलमाए सू होते हैं, जो अपनी जिंदगी गफलत के अंदर गुजारते हैं, न तो खुद चलते हैं और न तो दूसरों को रोशनी पहुंचाते हैं। फरमाया कि ऐसे गाफिल उलमा से लोगों को चाहिए को दूर रहे। गाफिल उलमा से मुराद हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की ये है कि जिन उलमा ने दुनिया को अपने दिल का किबला बना लिया हो। हम समझते हैं ना किबला कहाँ, खाने काबा किबला है, लेकिन बाज उलमाए किराम ऐसे होते हैं जिन्होंने दुनिया को अपने दिल का किबला बना लिया, अपने दिल का काबा बना लिया। हजरत दाता गंज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐसे उलमा से दूर रहें और ऐसे उलमा से मसाइल भी न पूछें। समझ रहे हैं आप? और दूसरी चीज फरमाया हजरत ने कि फुकरा, रियाकार फुकरा जो भीख मांगते रहते हैं लोग, ऐसे जो रियाकारी बनावटी ऐसी ऐसी करतब दिखाते हैं और इस तरह वो आजिज़ी व इंकिसारी में आ जाते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। रियाकारी अपने नफ्स की ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करने के लिए दूसरों के सामने इज्जत का ढोंग रचाते हैं वो। तो फरमाया कि ऐसे रियाकार अगर कोई फकरा नजर आए तो उससे दूर ही रहना। और आखिर में हजरत ने फरमाया कि जो जाहिल सूफी होते हैं, सूफी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो किसी भी दरगाह के ऊपर चले जाएं आप, हजारों किस्म के सूफी नजर आएंगे। फरमाया कि जो लोग जाहिल सूफी होते हैं और उन जाहिलों में से अक्सर ऐसे होते हैं जो न तो किसी उस्ताद से तरबियत हासिल किए हैं, न तो किसी सोलहा की सोहबत के अंदर रह करके तरबियत हासिल किए हैं, कुछ भी नहीं, बल्कि वो खानदानी सूफी होते हैं और बिल्कुल जाहिल होते हैं। तो हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, उन्होंने इंसानों को फरमाया कि तीन किस्म के लोगों से दूर रहना। उनमें से एक गाफिल उलमा जिन्होंने दुनिया को अपने दिल का किबला बना लिया, और दूसरा वो रियाकार फुकरा जो हर तरह के करतब दिखा करके लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। ऐसे रियाकार फुकरा से भी दूर रहें और ऐसे जाहिल सूफी से जिन्होंने किसी से भी तरबियत हासिल नहीं की और ऐसे बड़े बड़े अल्लाह वालों के दरबार के अंदर जाकर के बैठे हुए हैं, ऐसे जाहिल सूफी से दूर रहें। तो मेरे दोस्तों आपका ईमान महफूज रहेगा, आपका ईमान महफूज रहेगा और इतना महफूज रहेगा कि आप अल्लाह के हुक्मों के ऊपर अमल कर सकते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीका के ऊपर अमल कर सकते हैं और ये अमल करना आसान हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों अल्लाह ने जो फरमाया कि दो किस्म के चीजों से दूर रहना, उनमें से एक शैतान और दूसरा नफ्स। और लुकमान हकीम ने फरमाया तीन किस्म के औरतों से दूर रहना, और दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तीन किस्म के लोगों से दूर रहना तो तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा। वरना ये दुनिया धोखे के सामान है और दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो तमाम के तमाम धोखे का सामान है। इस धोखे के अंदर पड़ करके अल्लाह को न भूलना और अपने ईमान को कमजोर न करना। तो मेरे दोस्तों ये थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपके सामने रख दी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को दीन की समझ अता फरमावे। आमीन।